تو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، جب تک آپ ان 3 فرضوں کو پورا نہیں کرتے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوتا تو آپ پاک نہیں ہوتے، جب آپ پاک نہیں ہوتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، جب آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کو قرب خدا بندی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو قرب خدا بندی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ ہے غسل کے بارے میں۔ غسل کے اندر 3 باتیں فرض ہیں جو ہر شخص کو جاننا ضروری ہے، عاقل بالغ مرد عورت پر ضروری ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا اس انداز اور اس طریقے پر کہ منہ کا اندرلا جتنا بھی حصہ ہے سارا کا سارا بھیگ جائے اور بالکل تر ہو جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالے گا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے گا، اور یہ چھوٹی انگلی جو بائیں ہاتھ کی ہے یہ ناک کے اندر رکھ کر اچھی طرح ناک کو صاف کرنا۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس کے علاوہ جب روزہ نہ ہو تو پھر کلی کے اندر مبالغہ یعنی غرارہ بھی کرے گا، اور ناک کے اندر پانی ڈالتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھے گا کہ ناک کی نرم ہڈی، یہ نرم ہڈی ہوتی ہے یہاں اوپر، اس ہڈی تک پانی کا پہنچ جانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر پورے جسم پر جب پانی بہائے گا تو اس میں خاص احتیاط کرے گا۔ بعض لوگ بے احتیاطی میں غسل تو کر لیتے ہیں لیکن ان کا غسل نہیں ہوتا۔ صحیح احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس بندے کے جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک رہا اس کا غسل نہیں ہوا۔ جب آپ نہائیں تو خاص احتیاط کے ساتھ غسل فرمائیں۔ یہ آپ کے جو بھربھٹے ہیں ان کو بھی اچھی طرح آبروؤں کو ہاتھ مار کر تر کرنا چاہیے، اور آپ کی مونچھیں ہیں تو مونچھوں پر بالخصوص ہاتھ ماریں گے تاکہ اس کے چمڑی تک پانی پہنچ جائے، اور داڑھی رکھی ہے تو داڑھی کے اندر اچھی طرح پانی ڈالیں۔ اگر آپ کے بال ہیں تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا، کانوں کے اندر انگلی مارنا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا وہ صرف نہا لیتے ہیں، کان ان کے اندر سے خشک ہوتے ہیں، تو کانوں کے اندر یہ والی جگہ جو نظر آ رہی ہے اس حلقے کے اندر انگلی ماریں گے، اس طرح مارتے رہیں گے، اور کان کے اندر بھی انگلی ماریں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اس کے بعد گردن اٹھا کر نیچے بھی ہاتھ مارا جائے اور گدی پر بھی ہاتھ مارا جائے، اور کان پٹی ہر طرف اچھی طرح جو ہے وہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور ایک بات جو قابل غور ہے، اکثر لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں فرماتے، ناف جسے عربی میں سرہ کہا جاتا ہے اور سریکی وچ کو دنیا کیا میں دے، اردو میں اس کو ناف کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہاتھ مار کر اچھی طرح اس کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پاؤں کی انگلیوں کے اندر بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، پانی بہایا اور نہایا اس کے بعد باہر نکل آئے، حالانکہ پاؤں ان کے خشک رہ جاتے ہیں، تو پاؤں کی انگلیوں کے مابین خلال کر کے اچھی طرح اس کو دھویا جائے تاکہ بالکل پورا جسم سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک سارا جسم اچھی طرح بھیگ جائے۔ یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ تو غسل کے اندر
تین فرض ہیں، جب تک آپ ان تین فرضوں کو پورا نہیں کرتے آپ کا غسل نہیں ہوتا۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوتا تو آپ پاک نہیں ہوتے، جب آپ پاک نہیں ہوتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، جب آپ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کو قرب خدا بندی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو قرب خدا بندی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاک ہونا چاہیے۔ آپ کو پاکی کیسے؟ تو پاکی کی دو قسمیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ ہم نے وضو کے متعلق گزشتہ جو بیانات تھے ان کے اندر واضح فرما دیا۔ آج اللہ کے فضل سے ہم نے پڑھا غسل کے فرائض، تو انشاءاللہ آئندہ جیسے بھی موقع ملے گا تو غسل کی سنتوں پر کلام ہوگا، غسل کے طریقے پر کلام ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ والسلام علیکم